صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کرے تاکہ تم بہت تکلیف پرہیزگار رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا تمہارے اوپر روزے فرض کرنے کا مقصد ہے، وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 24واں روزہ ہے۔ خوش نصیب ہے جن ساتھیوں نے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج 24 روزے ہوئے، ایک شخص نے رمضان المبارک کے 24 روزے رکھے، کیا آیا 24 روزے رکھنے کے بعد اس کی طبیعت میں کچھ تبدیلی آئی، اس کے مزاج میں کوئی تبدیلی آئی، اس کے اخلاق میں کوئی تبدیلی آئی، اس کے اعمال میں کوئی تبدیلی آئی، اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں کیا کچھ ہوا 24 روزے رکھنے کے بعد؟ یا آج بھی وہی حالت ہے جو میری پہلے دن تھی جب میں نے پہلا روزہ رکھا تھا؟ جو میری طبیعت تھی، جو میرا مزاج تھا، جو میرا اخلاق تھا، اچھا تھا یا برا، جو بھی تھا، آج 24 روزے رکھنے کے باوجود بھی میری طبیعت، میرا اخلاق، میرا مزاج وہی ہے تو پھر میں نے 24 روزے کیسے؟ کیا میرے اندر اتنے روزے رکھنے کے بعد تقویٰ آیا؟ جو مقصد تھا، اللہ کو جو چیز مطلوب تھی، اللہ نے جس غرض سے ہم منتخب کیے، جس مقصد کے لیے ہمیں سارا دن بھوک اور پیاس سے رکھا، کیا وہ آئے؟ تقویٰ آیا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ دراصل یہ مہینہ ایک پریکٹس کا مہینہ تھا، اپنی عادات کو چینج کرنے کا مہینہ تھا۔ 11 مہینے ہماری شیطان نے تربیت دی، ہم اسی کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اسی کے کہنے کے مطابق ہماری سوچ، ہمارے دل کی کیفیت، ہمارے دنیاوی معاملات سب کو اسی نے سنبھالے ہوئے تھے۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا، اللہ نے ہم پر رحمت کی کہ اس کو جکڑ دیا، اس کو قید کر دیا۔ اب ہماری بری عادتوں کو ختم کرنے کے لیے، اچھی عادتیں بنانے کے لیے 1 مہینہ مقرر کیا کہ اگر کوئی بندہ جب 1 مہینہ پورا روزہ رکھے گا، اب روزے دار کو پتا ہے مجھے تو روزہ ہے، اگر میں روزے سے جھوٹ بولوں گا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے اس کی عادت ہے جھوٹ بولنے، پہلے وہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، بازار میں جھوٹ بولتے ہیں، سیریز جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں، فون پر بات کرو تب بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب جب ایک بندہ پورے 30 دن اس بات کی احتیاط کرے گا اور میں جھوٹ نہیں بولوں، حالانکہ اس کی عادت ہے ہر بات سے سچ بولنا، لیکن آپ اسی احتیاط میں کہ جھوٹ بولوں گا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں بولتا۔ جب کوئی بندہ
لعنت غیبت ہو رہی چگلی ہو اس کی بات سن کر اس کو لگاتا ہے یہ ساری بری عادتیں ہیں غلط باتیں کرتا ہے غلط گفتگو کرتا ہے لیکن روزے سے تو نہیں ہو سکتا لیکن افسوس ہے ہمارا روزہ جو ہے وہ ہے صرف صبح سے لے کر شام تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے ہم اپنے آپ کو سارا دن بھوکا رکھ کر یہی سمجھتے ہیں کہ یہی روزہ ہے بس صرف یہ روزہ نہیں ہے صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے اس انسان کی جتنی بھی اعضاء ہے یہ پوری باڈی کا روزہ ہوتا ہے اس باڈی کے ہر جزو پر اس باڈی کے ہر اعضاء کا روزہ ہے آنکھ کا روزہ ہے کان کا روزہ ہے زبان کا روزہ ہے ہاتھ کا روزہ ہے پیٹ کا روزہ ہے تو پاؤں کا بھی روزہ ہے ہم صرف سارا دن اپنے پیٹ کو روزہ رکھاتے ہیں اس کے علاوہ نہ تو ہمارے ہاتھ کو روزہ ہے نہ ہماری آنکھ کو روزہ ہے نہ ہمارے کان کو روزہ ہے نہ ہماری زبان روزے میں ہے یہ ویسے چلتی ہے فر جیسے کر سکتی کوئی فرق نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه جس بندے نے روزہ رکھا روزہ رکھنے کے بعد قول الزور سے اپنے آپ کو نہ بچایا قول الزور کہتے ہیں ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف ہے اس میں گالی گلوچ بھی ہے اس میں جھوٹ بھی ہے اس میں غیبت بھی ہے اس میں چغلی بھی ہے اس میں فضول باتیں بھی ہیں اس میں گندی اللہ اکبر گری ہوئی باتیں بھی ہیں قول الزور زبان کا قول زبان کی بات زبان سے نکلے ہوئے وہ لفظ جو شریعت کے خلاف ہے غلط استعمال کیے جاتے ہیں بندے نے روزہ رکھا لیکن اس کی زبان کو روزہ نہ آ سکا اپنی زبان کو روزہ نہ رکھا سکا بولتا رہا فضول بولتا رہا فضول مذاقیں کرتا رہا فضول جھوٹ بولتا رہا جیسے پرانی عادت تھی اس کی غلط اسی عادت کے ساتھ روزے کے ساتھ بھی ویسے ہی رہا والعمل به اور اس شخص نے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو عمل الزور سے بھی نہیں بچایا یعنی ہر اس کام سے اس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا جو شریعت کے خلاف ہے تو اللہ فرماتا ہے فلیس للہ حاجہ اللہ کہتا ہے اے میرا بندہ مجھے تیرے روزے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں طعام و شراب تیری مرضی ہے تو کچھ کھا لے یا پی لے یا نہ کھائے اور نہ پیے اس سے کوئی فرق ہونے والا نہیں اجر اور ثواب کی امید مت رکھ اللہ کو ایسے شخص کے روزے کی ضرورت ہی نہیں اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے مت مارو روزہ رکھنا ہے تو آئے شریعت کے مطابق تاکہ جب 30 دن 29 دن رمضان مبارک کے ہمارے روزے سے گزرے تو اس کے بعد ہمارا اخلاق چینج ہو ہمارے مزاج میں تبدیلی آئے میری زبان میں فرق آئے 30 روزے رکھنے کے باوجود بھی میری زبان میں 1% بھی فرق نہیں آیا تو پھر کیا فائدہ لعلکم تتقون جب تک میں اپنے اندر تقوی نہیں لا سکتا اللہ کا خوف اصل جو روزے کا مقصد تھا اللہ کا خوف ہی نہیں آ سکا میرے دل کے اندر تو میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں یہ خوف ایک ایسی چیز ہے تقوی ایک ایسی چیز ہے اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جو چیز اللہ کو مطلوب ہے اللہ فرماتے ہیں تم جس مرضی مشکل میں پھنس جاؤ جس مرضی تکلیف میں آ جاؤ دنیا میں جو مرضی مصیبت آ جائے لیکن تم میں جس شخص نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
میرا خوف اس کے دل و دماغ میں ہے، میں اس کو ہر پریشانی سے نکال لوں گا، ہر مصیبت سے اس کو بچا لوں گا، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا کہ اس کے بہ کو گھما کر دوں گا۔ اصل مقصود روزے کا تقویٰ ہے اور وہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ عالم ہے، شاعر ہے، مفتی ہے، وہ صرف ممبر کیا کرتا ہے، یہاں کھڑا ہے تو حاجی صاحب ہے، پتہ چلتا ہے یہ فرشتہ، یہاں سے جب ادھر جاتا ہے اللہ ہی بہتر کرے گا، لوگوں سے ڈرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، جماعتیوں کا ڈر ہے، پڑوسیوں کا ڈر ہے، باپ کا خوف ہے، بھائیوں کا ڈر ہے، انسان کو انسان کا ڈر ہے، اس کے سامنے برا کام کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ امام صاحب کو جماعتیوں کا خوف ہے، بچ بچا کے زندگی گزارتا ہے، انہیں پتہ نہ چل جائے، ڈر نہیں ہے اگر ہمارے دل میں تو ایک اللہ کا ہے۔ تقویٰ جس شخص کے دل میں آ گیا، وہ چاہے عالم ہے، وہ شاعر ہے، وہ عام شخص ہے، وہ تاجر ہے، وہ کاروبار ہے، وہ پھر تقوی آ جانے کے بعد اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ وہ پھر ہر قدم اپنا ڈر ڈر کے رکھتا ہے، ڈر ڈر کے رکھتا ہے، اپنے دامن کو اس دنیا میں بچا کے چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یا ابا ہریرہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی آپ کانٹوں والے رستوں سے گزرے ہو، کبھی جھاڑدار راستے سے آپ کا گزر ہوا جہاں سارے کانٹے ہی کانٹے ہوں؟ فرمایا بالکل۔ فرمایا پھر وہاں سے کیسے گزرو گے؟ اس سائل نے کہا میں کانٹوں والی جھاڑیوں سے ایسے گزروں گا، ایک تو اپنے جسم کو بچاؤں گا کہ کہیں کانٹا نہ لگ جائے، دوسرا اپنے کپڑوں کو بھی بچاؤں گا، ان کانٹوں میں بھی کپڑا میرا الجھ نہ جائے، پھٹ نہ جائے۔ بڑے احتیاط سے، بڑے احتیاط سے، دونوں طرفوں سے، چاروں طرف سے اپنے آپ کو بچا کے وہاں سے فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ متقی وہ شخص ہے جو اپنی دنیاوی زندگی ایسے اللہ اکبر ہر برے سے، ہر بے حیائی سے، ہر خطرات شدید کام سے اپنے آپ کو بچا کے دنیا میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے، ہمارے دل میں تقویٰ اور ڈر ہے، اور ہم باتیں کرتے ہیں اور بڑی 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 لمبی ہانکتے ہیں، کسی کو کوئی سمجھانے کے لیے کوئی بات کر دو بس، اس کے بعد گھنٹہ پورا اس کا لیکچر سنو، پتہ چلتا ہے یہ شیخ ہے، یہ عالم ہے، اس کی عملی پوزیشن دیکھو تو زیرو بھی نہیں، نماز نہیں پڑھی ہے، اسے کہا کہ بھائی نماز نہیں پڑھی آپ نے، ایک گھنٹے کا آگے لیکچر دیا۔ مولوی صاحب ہے، اس نے نماز پڑھنے پر ایک گھنٹہ لگا دیا اور خود 5 وقت کا نماز پڑھی۔ یہ ساری چیزیں اس وقت آتی ہیں جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ یہ روزہ سکھاتا ہے اللہ کا ڈر۔ اب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، میں ایک حوض میں نہا رہا ہوں، میں نے ڈبکی لگائی، گوتا لگایا، اب پانی میں ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، نیچے پانی ہے، پانی میں ہی ہوں، میں پیاس بڑی شدت کی لگی ہوئی ہے، میں 2 گھونٹ پانی پی سکتا ہوں، کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے پانی پیا کہ نہیں پیا، میں پھر بھی نہیں پیتا۔ کیوں؟ میں پھر بھی پانی نہیں پیتا، کیوں؟ کیونکہ میرے دماغ میں ہے کہ اگر میں نے یہاں 2 گھونٹ پانی پی لی، ٹھیک ہے میرے دوست احباب میرے ساتھی مجھے نہیں دیکھ رہے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی سکھانا تھا، صرف یہی۔ اللہ نے کہا میں نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیے، مقصد یہی تھا کہ اللہ تم تتقو، متقی بنانا تھا، اپنا خوف اپنا ڈر دماغ میں بٹھانا ہے
ورنہ سارا دن بھوک اور پیاس سے تمہیں مارنے کا مقصد نہیں. اللہ تو خود کھلا دیتا ہے. جب انسان برداشت سے باہر ہو جائے, انسان سے برداشت نہ ہو رہی ہے بھوک اور پیاس, تو اللہ انسان کو بھلا دیتا ہے. اس کے دماغ سے یہ بات نکال لیتا ہے کہ تجھے روزہ ہے کہ نہیں ہے. وہ بھول کر کھا بھی لیتا ہے اور پی بھی لیتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, صحابی نے پوچھا, اے اللہ کے رسول میں نے بھول کے کھا لیا, میں نے بھول کے پی لیا, مجھے یاد نہیں رہا کہ مجھے روزہ ہے کہ نہیں ہے. تو آپ نے صاحب فرمایا تمہارا روزہ مکمل ہے. یہ جو تم بھول کر کھا پی لیا ہے تم نے, یہ تمہیں اللہ نے کھلایا ہے. اللہ نے کھلایا. اصل مقصد بھوکا رکھنا نہیں, اور ہم صرف بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں. یہ حقیقت ہے. ایک بندہ ہو کر وہ 30 روزے رکھے, یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے 30 روزے رکھنے کے بعد اس کی جھوٹ کی عادت کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ اس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہیں چھوڑا. کیا اس کو روزہ رکھا؟ اس نے احتیاط تک نہیں کی. ویسے اس کی عادت ہے جیسے رمضان سے پہلے تھی. روزہ رکھا ہوا ہے, کوئی فون پر, جی کہاں ہوگی, ہے ملتان, جی میں جہاں نہیں پہنچ گئی. گھر میں بیٹھا ہے, بتا رہا ہے ملتان. کاروبار ہے, جھوٹ بول رہا. چیز بیچ رہا ہے, جھوٹ بول رہا. چیز لے رہا ہے تو جھوٹ بول رہا. غیبت کر رہا ہے, بات بات پہ غیبت کر رہا ہے. یہ ساری کی ساری عادتیں. رمضان مبارک آیا, ہم نے روزے رکھے, وہ چلا گیا, لیکن ہماری ایک عادت بھی تبدیل نہیں ہوئی. کچھ حاصل نہیں, کچھ نہیں. اللہ کا خوف ضروری ہے, اللہ کا ڈر ضروری ہے. جس بندے نے اللہ کا ڈر سیکھ لیا, اللہ کا خوف سیکھ لیا, وہ کام. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. ہم نے جنت میں نہیں ہے متقین کے لیے, جنہوں نے اپنے دل میں اللہ کا ڈر بٹھایا, تقوی اختیار کیا. تقوی نہیں ہے ایسے کچھ بھی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کا خادم, ان کا غلام ان کے لیے کھانا لے کر آیا. کھانا کھایا, ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالا, چبا لیا, کھا لیا. پھر پوچھا, یہ کھانا اتنا اچھا کھانا کہاں سے لائے ہو؟ تم غریب آدمی ہو, اتنا اچھا کھانا کہاں سے آیا, کیسے بنا لیا؟ انہوں نے کہا جی ایسے ایسے تھا, جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں ایسے کاہن تھا, نجومی تھا, باتیں بتاتا تھا لوگوں کی غیب کی, تو میرا ایک تکا ٹھیک لگ گیا تھا. اب یہ وہی بندہ ہے, اسی کے عوض میں مجھے کچھ چیز دے گیا ہے, مال دے گیا ہے, تو میں نے سمجھا کہ آپ کو بھی کھلا دوں. انہوں نے کہا یہ تو ناجائز ہے, یہ تو حرام ہے. اللہ اکبر. انہوں نے اپنی انگلی اپنے گلے میں ڈالی اور زبردستی زور لگا کے گلے میں انگلی ڈال کے قائم کر دی کہ حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں چلا. کوشش کر کے, پوری کوشش کر کے اس لقمے کو مار دیا. اور آج ہمیں اپنے پیٹ کا علم نہیں, ہمارا سارا پیٹ حرام کا. اگر حرام کا نہیں ہے تو پھر پتہ ہی نہیں کہ حلال کا بھی ہے کہ نہیں. حقیقت کوئی پتہ نہیں یہ جیسے پیسے کیوں آ رہا ہے, یہ مجھے کیوں دے رہا ہے, اس لیے پیسے دیے, اس کا کون سا کاروبار, یہ کیا کر, کبھی کسی کی ضرورت نہیں پوچھی. میری دکان کیسے چل رہی ہے, شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے, یہ نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. دکانداری اچھی ہو رہی ہے, بس ٹھیک. کاروبار چمکا ہوا ہے نا, ٹھیک. حرام کے اصولوں پر ہے, حلال کے اصولوں پر ہے, کسی طرح سے میرے پاس گھر میں دولت آ رہی ہے, وہ ذرائع کون سے, کوئی فکر ہی نہیں ہے. روزے پہ روزے, روزے پہ روزے, روزے رکھا رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, روزے کیا رکھا رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے تھوڑے ناراض ہو گئے. دونوں آپس میں تکرار ہو گئی, کسی بات پر تکرار ہو گیا. تو اسی لمحے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ میں نے غلط کیا. فوراً کہا حضرت عمر فاروق سے, مجھے معاف کر. فوراً کہا کہ مجھے معاف کر. انہوں نے کہا میں آپ کو معاف نہیں.
جب حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، فوراً دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کو جا کر شکایت کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، غلطی کے فوراً بعد میں نے عمر سے معافی مانگی، اس نے مجھے معاف نہیں کیا، اسے بلائیں، اسے کہیں کہ مجھے معاف کر۔ ادھر سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر پہنچے، گھر پہنچے ہی انہیں احساس ہو گیا مجھے معاف کر دینا چاہیے، مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ فوراً واپس آئے اسی جگہ پر جہاں لڑائی ہوئی تھی، جہاں اختلاف ہوا تھا، دیکھا کہ نہیں ہے، گھر بھاگے، گھر سے پتا کیا انہوں نے کہا نہیں ہے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، دیکھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا ہے غصے سے، آپ بہت شدید ناراض ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ڈر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ عمر سے کچھ نہیں کہنا، میری غلطی تھی، میری 3 بار کہا میری غلطی تھی، پھر بھی آپ نے ارشاد فرمایا آئے صحابہ کرام کتنی بار میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے اس ابو بکر کو تکلیف نہ پہنچایا کرو، میری وجہ سے، میری خاطر تم ابو بکر کو معاف کرو۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظوں میں اونچ نیچ ہوئی، ایک لفظ خلاف یا خلاف ہو گیا، فوراً معافی، اور جنہوں نے معاف کرنا تھا بعد میں احساس ہوا فوراً ڈھونڈا اس کو، اب وہ بھی بھاگ رہے ہیں معافی مانگنے کے لیے، وہ بھی بھاگ رہے ہیں معافی مانگنے، اتنا ڈر ہے، خوف کس چیز کا ہے، ڈر کس چیز کا ہے کہ کہیں ہماری آخرت تباہ نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا جو 2 بھائی 3 دن ہو گئے آپس میں نہیں بولتے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ان کی کوئی عبادت نہیں۔ یہاں تو ہمارے بھائی سے لڑائی ہوئی ہے، آج 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، لڑائی کیا ہوئی تھی؟ میرے بھائی نے کہا تھا مجھے کہ میں رشتہ تمہیں دوں گا، لیکن اس نے پھر نہیں دیا، بس ساری زندگی میں خوشی بھی ختم ہونے کی، کیا عجیب وجہ کیا بنی، کیوں نہیں بولتے ایک دوسرے سے؟ میں نے دعوت پر بلایا وہ نہیں آیا، میں 4 بندوں میں بیٹھا تھا، اس نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے، اب نہ اس کو توفیق ہوئی اس کو منانے کی، نہ اس کو توفیق ہوئی اس کو معاف کرنے کی، وہ جو تعلق ٹوٹا، وہ جو رشتہ داری ٹوٹی، اسی رشتہ داری کو توڑ کر اللہ اسی لا تعالی کی نیت میں مرنا تو پسند کر لیا، لیکن اسے سنا مر گیا، ایسے نمازیں پڑھتے پڑھتے مر گیا، بولتا نہیں تھا کسی سے، اور میرے نبی نے فرمایا ایسے مر گیا جو کسی بھائی سے نہیں بولتا، 3 دن ہو گئے اس کی کوئی بات نہیں۔ اب ہم دیکھیں اپنے میدان میں کتنے ایسے ہمارے قریبی رشتے دار ہیں جن سے ہم نہیں بولتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ کتنے رحیم تھے۔ عبداللہ بن ابی منافق جس نے آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شریف کہا ہم ان کو مدینے سے نکال دیں گے، سورہ منافقون، وہی مر گیا۔ اب ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ اسی انسان کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، اپنی گود میں اٹھا کر اس کو اپنا کرتا بھی پہنایا ہے تاکہ اس کی بخشش ہو جائے، تاکہ قبر کے عذاب سے بچ جائے، تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے، اسی کو اپنا دعا مبارک نکال کر اس کے منہ میں ڈال تاکہ یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے، اسی کے لیے بخشش کی دعائیں کی۔ یہ تو اللہ نے اوپر سے دیکھا، اللہ نے کہا اے میرے محبوب بستر کیجیے،
बर्दाश्त की भी कोई इंतहा होती है, सबर की भी तो इंतहा होती है। आपने सारी इंतहाएं खत्म कर दी। वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा, आज के बाद किसी मुनाफिक की नमाज की इजाजत नहीं। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी तबीयत की है, हमें तालीम दी, वो क्या है? वो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचे को शहीद कर दिया वाशी ने। जब इस्लाम कबूल करने के लिए आया तो आपने क्या फरमाया? तेरा इस्लाम कबूल है, तेरा इस्लाम कबूल है। वहल तस्ततीउ अन तग़ीब वजहक अन्नी, अगर मुमकिन हो, अगर तू कर सके, तेरे लिए मुश्किल ना हो तो तू ऐसा करना, तेरा इस्लाम कबूल है, पर मेरे कभी सामने, चेहरे के सामने मत कर, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे अपना अच्छा लगा। लेकिन माफ कर दो, जिसने मेरे नबी पर जुल्म किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को शहीद किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जुल्म किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया। वो भाई नहीं थे, गायब थे। हमारा सादा भाई होता है, हमारी सगी बहन होती है, एक छोटी सी गलती पर हम सालों साल उस नाराज रहते हैं, वही नाराजगी लेकर मर जाते हैं। ये कोई तकवा नहीं है, ये तकवे के खिलाफ है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े फर्ज़ किए हैं, हमारे रोज़े फर्ज़ करने का मकसद है शायद तुम मुत्तकी बन जाओ। अगर रोज़े रख कर मेरे दिल तकवा ना आ सका तो फिर अल्लाह का मकसद जो है वो पूरा नहीं हुआ। रोज़ा रख कर मेरी आदत नहीं हुई, मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं फलैसा लिल्लाहि हाजा फी अन यदअ तआमहु व शराबहु। अल्लाह फरमाते हैं मुझे तेरे रोज़े की ज़रूरत नहीं है, सारा दिन अपने आप को भूख से रख या न रख, इससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोग